أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الحق سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی اکیلی ذات قادر مطلق ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والی ہے، اور پوری کائنات کا نظام اللہ کے عدل سے ہی قائم ہے۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق جہاں فرمائی، وہاں اسے خیر اور شر اور اس کے فوائد و نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اور اس بات کی وضاحت کی کہ یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے۔ جو خیر کے راستے پہ چلے گا کامیابی اور فوز و فلاح ان کا مقدر بن جائے گی، اور جو برائی کے راستے پہ چلے گا دنیا بھی اس پہ تنگ ہو جائے گی، اور اخروی کامیابیوں سے بھی وہ محروم کر دیا جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ ہر شخص خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کی خواہش ایک ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، خواہ اس کامیابی کے لیے اعمال کرے یا نہ کرے، لیکن خواہش اس کے دل میں یہی ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر قدم قدم پہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اخروی کامیابی کا بھی مستحق بن جاؤں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ مجھے مال مل جائے، میرے گھر میں مال جمع ہو جائے، میں کامیاب ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ عہدہ اور منصب یہ کامیابی کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اولاد اور افرادی قوت ہو تو یہ کامیابی ہے۔ شریعت کہتی ہے کامیابی تو اس شخص کو اللہ نصیب کرتے ہیں جس کو اللہ دنیا میں بھی اپنا پیارا بنا کے رکھیں اور آخرت میں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیں۔ الغنى والفقر ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، تونگری اور فقیری یہ دو سواریوں کا نام ہے، سفر ہی کرنا ہے، جس سواری پہ بھی بیٹھوں گا سفر تو زندگی کا گزر ہی جائے گا، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ جب میں سواری سے اتروں تو میرا پہلا قدم جنت میں جائے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اور میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کون سے بدبخت ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے محروم رہتے ہیں؟ آج ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے الفلاح، جو نجات کے معنی میں ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی کیا ہے؟ البقاء فی الخیر الدائم
انسان ہمیشہ خیر پہ جمع رہے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ نماز کا پابند ہے، توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اخلاق اس کا بلند ہے، اور ہر وقت نیکی پر ہی چلا ہوا ہے، یہ کامیاب ہے۔ دنیا خواہ سے تانے دے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس کی محبت اللہ سے مضبوط رہتی ہے، وہ ہر وقت تقرب الہی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرہوب۔ انسانی زندگی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اگر وہ شریعت کے منافی نہ ہوں تو ان خواہشات کو اگر اللہ پورا کر دے تو یہ اس کی نجات ہے اور کامیابی ہے دنیا میں۔ اور اسی طرح وہ ڈرتا ہے کچھ ایسی چیزوں سے کہ یہ اگر ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رب تعالیٰ اسے مرہوبات سے بچا لے اور خوشیوں سے نواز دے تو یہ شخص کامیاب ہے۔ خوشی کیسی؟ نماز تسلی سے پڑھتا ہے، وہ زندگی کے اندر جو حقوق اور ذمہ داریاں اللہ نے اس کے ذمہ لگائی ہیں اس کو پورا کرتا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے، اور عبادت میں لذت لیتا ہے، قرآن اور اللہ کے ذکر کو اپنا وتیرہ بناتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی الگ الگ ہے۔ البقاء والغناء والعز هو الفلاح فی الدنیا۔ ایک شخص گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ اس کی عزت کی حفاظت دنیا میں کرے، اسے لوگوں کا محتاج نہ کرے، اور جب تک رکھے اسے دین پہ رکھے، یہ دنیاوی کامیابی ہے۔ اور اخروی کامیابی کیا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ علم بلا جہل، اس کے پاس روحانی اور وحی کا علم ہے، جاہل نہیں ہے۔ عز بلا ذل، وہ عزت والے کام کرتا ہے، ذلت اور رسوائی کے کام کی طرف نہیں جاتا۔ وغنى بلا فقر، اللہ اس کا ہاتھ اتنا مضبوط کرتے ہیں وہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ وبقاء بلا فنا، وہ جب تک زندہ رہتا ہے، دین پہ رہتا ہے، وہ چلا بھی جائے تو اس کا منہج زندہ رہتا ہے، اس کا جسم تو فنا ہو جاتا ہے، قبر کی مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایسی ہی کامیابی نصیب فرمائے۔ کامیابی کیسے مل سکتی ہے دنیا اور آخرت کی؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، جس شخص نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، توقیر کی، تکریم کی۔ ایک عزت وہ تھی جب وہ زندہ تھے کہ ان کی بات کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور ایک عزت و تکریم آج ہے کہ جب حدیث آ جائے تو کسی مومن کے لائق ہی نہیں، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے کہ نہیں میں ایسا کروں گا۔ جو ایسا کرنے کی بات کرتا ہے نہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اور نہ ہی اس نے اللہ کے رسول کی عزت کی ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت کرنے والا کون ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جس کا ایمان پختہ ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کے بغیر کبھی بھی کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ،
وہ تکریم اور عزت میں کوئی فرق نہیں ڈالتا اور اس کے دین کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ سنا دیا، یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح حدیث کی پاسداری کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق سے نواز دیں۔ دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لكن الرسول والذین آمنوا معه، کامیاب کون ہے؟ اللہ کے رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی امانت سمجھا اور جان کو اور اپنی عظمت و بلندی اور سربلندی کے لیے لگا دیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں اللہ نے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں سب سے پہلے کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں عزت اپنے باپ کی کرتا ہوں یا اللہ کے رسول کی کرتا ہوں، میں عزت اپنے دوست، اپنے معاشرے رشتہ دار کی کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہاں مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا لا یؤمن احدکم اکون احب الیہ من والدہ وولدہ اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رسول فرماتے ہیں میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ دوسرا طریقہ کامیابی حاصل کرنے کا یہ ہے، زر ابن حبیش روایت کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من احتج بالقرآن فقد افلح، جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت کی دلیل قرآن کو بنا لیا۔ قرآن پہ اس کا ایمان ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ من وعن ہم تک پہنچی ہے جیسے اللہ نے اتاری۔ اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھتا بھی ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، سمجھنے کے بعد اسے اپنے جسم پہ اتارتا ہے، عمل کرتا ہے، اور پھر اس خوبصورت پیغام کو پوری کائنات کے دلوں تک اور ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کامیابی کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ من احتج بالقرآن فقد افلح، جس شخص نے قرآن کو حجت اپنی زندگی کی بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ جس سے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، میری زندگی کا کوئی بھی زاویہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر ہونی چاہیے۔ جو حدیث کے مطابق کام نہیں ہے، جو سنت کے مطابق کام نہیں ہے، وہ کبھی کامیابی نہیں دلوا سکتا۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت، ریاضت، ذکر اور فکر اور دنیا کے ہر معاملات میں اللہ کے رسول کے طریقے کو مقدم رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے، اور اس کی ہر بات بھی اللہ نے بے مثال بنائی ہے۔ اس کی بات کا ہی اور اس کے عمل کا ہی انسان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنانا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتِ شِرَطُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ،
جس نے اپنی زندگی کا زاویہ یہ بنا لیا کہ سنت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے زندگی کے اس کارنر میں کس انداز سے عبادت کی، کس انداز سے معاملات نپٹائے، کس انداز سے سیاست کی، کس انداز سے آپ کی معیشت و معاشرت تھی، جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں کرتا کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کامیابی کے لیے اسے تیسرا اصول انسانیت کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال کو بنا لے۔ چوتھا طریقہ جس سے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو زبردستی نہیں، خوشی سے قبول کروں، حق سمجھ کے قبول کروں، کیونکہ اطاعت طوع سے ہے، اور طوع کا مطلب ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش ہو کے انسان کام کرے۔ جو حکم ربانی ہے، جو حکم نبوی ہے، اس کو قبول کرتے وقت کوئی گرانی طبیعت پر نہ ہو، کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے انسان خوشی سے کہے ہاں یہی کرنا چاہیے تھا، یہی میری کامیابی کا راز ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے تو خوشی سے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بوجھ سمجھ کے نہیں، تقوی اختیار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں یہ کرنا ہے، فوری کرنا ہے اور خوشی سے کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے کہ یہ میری زندگی کے اثر خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہی اپنی زندگی کا سرور سمجھتا ہوں۔ پانچواں طریقہ جس سے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جب انسان اللہ کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کی جماعت، دنیا میں تو بہت ساری جماعتیں ہیں، یہ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کی جماعت یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گروہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ تعجب کی بات ہے جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی جماعت کہا، آج ان ہستیوں کی دشمنی کر کے بھی انسان چاہتا ہے کامیابی مل جائے، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے جو آج ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی بات کی، 71 فرقے تھے، ایک جنت میں جائے گا اور 70 جہنم میں۔ پھر یہودیوں کی بات کی اور فرمایا کہ ان کے اتنے فرقے ہوں گے کہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں، اور آخر میں اس امت کو سبق دیا اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سا فرقہ ہوگا، اس کا نام کیا ہے، وہ کون سی جماعت ہے، کون ہوں گے وہ؟
قالهم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی، جماعت ہوگی۔ دوسری روایت میں آتا ہے ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت اس دین اور منہج پہ ہوگی جس پہ میرے صحابہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے والی جماعت کا نام نہیں بتایا، کام بتا دیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی وہ رہتا ہے، وہ ایک ہے یا 1,00,000 ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کے منہج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ الطائفۃ المنصورہ، یہی وہ لشکر گروہ، یہی وہ جماعت اللہ کی طرف سے مدد کی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت تک باقی رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا، کوئی ان کو تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی کبھی ان پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ حضر جلال کے دین کو ہی بلند کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ حضر جلال ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ چھٹا طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ حضر جلال سے کامیابی لے سکتے ہیں، لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، شاید اس کا پلو پکڑنے سے کامیابی مل جائے گی، اس قبر پہ جا کے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے کامیابی مل جائے گی، اس قبر کی مٹی چاٹنے سے شاید کو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ حضر جلال فرماتے ہیں وسیلہ پکڑنا ہے تو اللہ کی ذات کا پکڑو۔ اس نے اللہ پہ توکل کر لیا، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اس کی صفات کا وسیلہ، اور تقوی اور نیک اعمال کا وسیلہ، اور صالح انسان کی دعا کا وسیلہ، جس نے اس وسیلے پہ اعتماد کیا جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف۔ کیسے وسیلہ؟ تقوی یہ بہترین وسیلہ ہے۔ وجاہدوا، کوشش ضرور کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوشش کے بعد پھر اللہ کے سپرد کر دو معاملات کو، برکت اللہ نے ڈالنی ہے، کامیابی اس نے دینی ہے۔ کبھی اپنی کوششوں کو کامیابی قرار نہ دینا۔ تمہاری کوششیں ہونے کے بعد بھی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت میں کبھی تمہیں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ ساتواں طریقہ جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی میسر آ سکتی ہے، کامیابی کی سوچ ہر دماغ میں موجود ہے، کاش اس سوچ کا رخ صحیح ہو جائے کہ کامیابی ملے گی کہاں سے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
بنی اسرائیل کہتی تھی جب تک ہم رب کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی اس کو ملے گی دنیا اور آخرت میں جو بغیر دیکھے رب پہ ایمان لے آتا ہے، غیب پر ایمان۔ اور تعجب کی بات ہے، لفتانزا کی فلائٹ ہو، 400 ساڑھے 400 مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی فلائٹ ہو، 777 بوئنگ پہ بھی بیٹھے، پائلٹ نظر نہیں آتا، سارے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے وہ سویا ہوا ہے کہ جاگتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس پہ اعتماد کر لیں گے جو مخلوق ہے، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنے قیمتی سے قیمتی ڈاکیومنٹس لے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اس پہ اعتماد ہے جو پائلٹ نظر نہیں آ رہا۔ رب پہ اعتماد نہیں لوگ کرتے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، غیب پر ایمان لانے والے۔ اور اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، اللہ کے پیارے محبوب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ نے تو مجھے دیکھ لیا، آپ کے تو سامنے وہی نازل ہوتی ہے۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ پر ایمان، نماز کو قائم کرنا۔ بندہ نماز پڑھے نہ اور کہے میں کامیاب ہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کامیابی ہے، خرچ کرنا کامیابی ہے، بخل کرنا کامیابی نہیں۔ بخیلی ہلاکت کا نام ہے۔ خرچ کرنے سے دروازے رزق کے اور کھلتے ہیں۔ کیسے کھلتے ہیں؟ انفق علیک، مقابلہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تم میرے دین پہ خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق کا جب مقابلہ ہو تو جیتے گا کون؟ بندہ کتنا کو خرچ کر سکتا ہے؟ کبھی اللہ ذوالجلال سے جیت سکتا؟ اس لیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا بلال یہ کس لیے رکھی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کل کے لیے رکھی تھی، کام آ جائیں گے۔ فرمایا انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو۔ اوہ اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کی بات بھی سوچتے ہو؟ کبھی وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تم خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر فهو يخلفه، جتنا تم خرچ کرتے جاؤ گے اس سے زیادہ تمہیں اللہ عطا کرتے جائیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور چوتھا ایمان قرآن پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پہ ان کا ایمان ہے، اس لیے وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی بات، ایسا عمل نہیں کرتے کہ کل قیامت کو انہیں شرمندگی ہو۔ ان کو پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا، اور وہ دن ہوگا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ جہاں چھپ جائے، اور وہاں ان ربکم یحاضر وبینه وليس بینه وبینه ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے ہر بندے نے پیش ہونا ہے، لیس بینه وبینه ترجمان، کوئی ترجمانی کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی وکیل نہیں ہوگا، بلکہ خود سے جواب دینا پڑے گا۔ ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا کہ چھپ کے انسان کی بات کہہ دے۔ ان ربکم یحاضر، ہر بندے سے اللہ مخاطب ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، چار چیزوں کے جوابات جب تک نہ دے پائے گا قدم نہیں اٹھا سکتا جہاں کھڑا ہے۔ ان علمہ ما عمل به، تو نے علم سیکھا، عمل کتنا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی کے دن رات، یہ صبح اور شامیں کہاں گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسب، یہ مال کہاں سے آیا۔ وفیما انفقہ، اور تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا۔ ان سوالوں کا جواب رب کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 8واں طریقہ یہ بیان کیا تھا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت
فقد افلح وانجح. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز درست نکلی فقد افلح وانجح، یہ شخص نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا. فإن فسدت، اور اگر نماز درست نہ نکلی تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی بات غور سے سننے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص نماز کو درست نہیں کرتا فقد خاب و خسر، نقصان اٹھا گیا اور ناکام ہو گیا. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، زندگی کے آخری سانسوں میں اللہ کے رسول کی وصیت ہے. الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا. اور یہ کس وقت فرمایا؟ جب ہوش میں آئے، بے ہوشی طاری تھی، آپ پہ پانی کے مشکیزے بہائے گئے. فلما افاق، جب آپ ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ نہیں کیا این عائشہ، این ام سلمہ، عائشہ اور ام سلمہ کہاں ہے؟ این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ نبی الرحمہ نے کیا کیا؟ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. قالوا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اٹھنا چاہا، دوبارہ بھی ہوشی طاری ہوگی. پھر ان کو نہلایا گیا، پھر ہوش میں آئے، پھر فرمایا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. قالوا لا یا رسول اللہ هم ينتظرونك، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا. ثم يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان على الارض، سیدنا علی، عباس رضی اللہ عنہ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے جا رہے تھے اور آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ سے توبہ کر لے، بہت آسان طریقہ ہے. وضو کرے، اچھا غسل کر کے وضو کرے، وضو بنا کے کرے، 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کر لے، آئندہ سے اللہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، رب تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور جو نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے ضرورت بھی نہیں، مر جاتا ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یہ کافر ہو جاتا ہے. اور کتابیں کھولیے، کتابیں یہ بتاتی ہیں اگر ایسا انسان مر جائے جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، یہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، ولا یدعى له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور مسلمان جہاں دفن ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور اللہ ذوالجلال ہماری نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے. صحابہ کرام کے ذوق ہی کچھ عجیب تھے. صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی یا بنی، بیٹے تم نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا یا ابی، ابا جان تکبیر اولا رہ گئی. قال لما فاتك خیر من 100 ناقہ كلها سود العیون، بیٹا اگر تم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، 100 اونٹنیاں بھی مل جاتی تو مجھے اس کے برابر خوشی نہ ہوتی. شاید کہ یہ بات سمجھنے سے کوئی قاصر ہو. میں آج کل کے ماحول کے مطابق اس بات کا ترجمہ کیے دیتا ہوں. اونٹنی اس وقت سب سے مہنگی چیز ہوتی تھی عربوں کے ہاں، اور آج کل جس طرح V8 گاڑی جب آپ 1.5 سے 2.5 کروڑ کی لیتے تو سمجھ آ جاتی ہے کسی کو. اس کا دوسرا معنی آپ سمجھیے،
اگر کسی کے گھر کے سامنے 100 V8 کھڑی ہو جائے، کیز اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ان گاڑیوں پہ نہیں ہوگی بیٹا جتنی خوشی اس بات پہ ہوگی کہ تو نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى۔ سعید بن عبد العزیز بیٹھے رو رہے ہیں۔ ما الذي ابكاك يا سعید؟ سعید کس بات سے رو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ روؤں، میری نماز رہ گئی ہے۔ کہا نماز ہی رہی ہے پھر کیا ہوا؟ کہا تم نے سنا نہیں، من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله۔ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا تو یہ حال ہو گیا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار بچا ہے، نہ مال و دولت بچا ہے، سب برباد ہو گیا۔ اللہ یہ نماز کا ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہاں سے سعید بن المسیب کو ڈھونڈ کے لائیں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے لوگوں میں نے کسی نمازی سے مل نہیں سکا، کیوں؟ میں سب سے آخر میں اٹھتا ہوں اور 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ کہاں ابن سماع ڈھونڈ کے لائے جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے میں نے آج تک بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی۔ کہاں سلیمان ابن مہران اعمش کو ڈھونڈ کے لائے جو کہتے تھے 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ 9واں یہ ہے، اپنا مشن بناؤ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے جس کا مشن یہ ہو، جس کا منہج و منہاج یہ ہو، جن کی تڑپ اور ذوق اور شوق یہ ہو، تھرسٹ یہ ہو، میں نے نیکی کی بات پہنچانی ہے، میں نے برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے، اس کا مشن یہ ہو۔ ایسی جماعت، ایسے لوگ جو اس مشن پہ چلنے والے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ 10واں وہ اصول جس سے کامیابی ملتی ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔
کامیابی کا پرمٹ حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرتے ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور عہد و پیما جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کی وفا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ تو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اخروی کامیابی بھی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة۔ میرے صحابہ جب بھی مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ سب سے بلند جنت جنت الفردوس ہے، اور ساری جنت کی نہریں جنت الفردوس سے ہی جاری ہوتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ 11واں طریقہ جس سے آپ اپنی کامیابی کو دنیا اور آخرت میں ممکن بنا سکتے ہیں، خیر کے کام کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں، خیر کی چابی بنیں، برائی کا تالا بنیں، ہر وقت یہ تڑپ ہو مجھ سے کو نیکی ہو جائے، زبان سے، فکر سے، مشورے سے، عمل سے، مال سے، وقت سے، صلاحیت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جہاں رکوع اور سجدے کرتے ہو، عبادت کرتے کرتے مشن یہ بناؤ کہ میں نے ہر وقت نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تم ہر وقت نیکی کے کاموں پہ لگے رہو گے، رب تعالیٰ تمہیں کبھی بھی فلاح اور نجات سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گا۔ تم کامیابی کی اس شاہراہ پہ گامزن رہو گے، اور یہ شاہراہ جو نیکیوں پہ چلنے والا ہے یہ سیدھی جنت کو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور ایک اور طریقہ 12واں بیان کرتا ہے کامیابی کا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنی تربیت کا خود خیال کیا، اور تربیت اور تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ جب تک نماز کی پابندی نہیں، اللہ کے ذکر پر مداومت نہیں، جب تک وہ دنیا کی ہوس نہیں چھوڑتا، طمع نہیں چھوڑتا، اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں مال کی ضرورت ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولیے، لیکن دنیا کا ہم اور غم یہ اپنے اوپر اتنا سوار نہ کر لیجئے کہ رب کو بھلا دو، عبادت کو بھلا دو۔ سیم اسی طرح پانی، کشتی، یہ دونوں لازم و ملزوم قرار دی جاتی ہیں، پانی پہ ہی کشتی چلتی ہے۔ ہم نے دین اور اللہ ذوالجلال کی رضا کی کشتی پانی پہ چلانی ہے، اتنا پانی تو چاہیے کہ زندگی گزرے، لیکن اگر پانی زیادہ ہو جائے، پانی میں طغیانی آ جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ جب دنیا کی ہوس بڑھ جائے، ضرورت سے زیادہ لمبی لمبی خواہشیں آ جائیں، تو پھر دین کی ایک کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر پانی اتنا ہی زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ کشتی اکیلی نہیں، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے، شریعت کو نہیں مانتا، وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب شاہی کو قبول نہیں کرتا، اس کے دشمن ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، جو اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کا علم مل جائے
اس کے باوجود بھی ہم اسے گمراہی رکھتے ہیں اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ بھی مہر لگا دیتے ہیں۔ آنکھیں ہوں گی تو خوبصورت لیکن حق نظر نہیں آئے گا، دل تو ہوگا، بہادر بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس دل میں خیر نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔